وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ بدر اور احد کے بعد مشرکین مکہ کے اندر غیظ و غضب بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ایک تو مسلسل ان کو شکست کا، ہزیمت کا سامنا تھا، دوسرے نمبر پر ان کے خواہش کے برخلاف مسلمان مسلسل روز افزوں ان کے اندر ترقی ہو رہی تھی۔ تو اسی غیظ و غضب کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ مشرکین مکہ بلکہ تمام قبائل عرب بشمول یہود کے وہ سب اکٹھے ہوئے، فوجیں اکٹھی کی اور اس چیز کی نیت کی کہ مسلمانوں کو ایک ہی مرتبہ حملہ کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیں، جس کی نتیجے میں غزوہ احزاب پیش آیا۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب میں نے لشکر ہوتا ہے اور احزاب بہت سارے لشکر۔ تو غزوہ احزاب کی تیاری میں مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر کہ ہم لوگ دفاع کریں گے اور خندقیں کھود کر مدینہ طیبہ کی حفاظت کریں گے۔ تو مشہور واقعہ ہے، خندق کھودی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس حضرات صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے، وہ خندق کھود رہے تھے، اور جتنا مختصر سا وقت تھا اور جتنی لمبی چوڑی خندق کھودی گئی تھی، آج کے دور میں بھی پہاڑی علاقہ ہو اور جدید مشینری ہو تو اتنے تھوڑے وقت میں اتنی لمبی چوڑی خندق کھودنا معنی رکھتا ہے، جبکہ اس زمانے میں ہتھیار اوزار وہ بھی معمولی درجے کے تھے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ سوائے نماز، کھانے اور قضاء حاجت کے، اس کے علاوہ مکمل طور پر جو مصروفیت تھی وہ خندق کھودنے کی تھی۔ تو خندق کھودتے کھودتے ایک ایسی چٹان آ گئی جو سخت تھی اور ہر چند کوشش کے باوجود وہ ٹوٹ نہ پائی۔ تو آپ علیہ السلام کو پیغام پہنچایا گیا، آپ علیہ السلام تشریف لائے، کدال اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے اس چٹان کے اوپر ماری، جس سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھری اور ایک شعلہ نکلا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے فارس کے محلات دکھائے گئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے دوسری کدال ماری، اس میں پھر شعلہ نکلا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے روم کے محلات دکھائے گئے، اور تیسری مرتبہ جب آپ علیہ السلام نے کدال چلائی اور پھر روشنی نکلی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے صنعاء یمن کے محلات دکھائے گئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ تینوں علاقے فتح ہوں گے، مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے۔ اب یہ خوشخبری آپ علیہ السلام نے اس موقع پر سنائی۔ اب دیکھیں کہ جو موجودہ صورتحال تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ مسلمان اس کمزوری کے عالم میں تھے کہ دو بدو لڑائی لڑنا وہ مشکل تھا، اور دفاعی پوزیشن قائم کی ہوئی تھی، اور اس کی شکل بھی یہ تھی کہ خندق کھودی جا رہی تھی کہ ہم کافروں کے حملوں سے بچ سکیں۔ اور ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف آپ علیہ السلام اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ اس زمانے میں، اس دور میں یہ بات کہنا کہ فارس فتح ہوگا، یعنی ایران اور اس کے دائیں بائیں کے متعلقہ علاقے وہ سارا فتح ہوگا، روم فتح ہوگا اور یمن فتح ہوگا، وہ اسی بات کے مترادف تھا۔ گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ چائنا اور رشیا فتح ہو جائے گا
اور امریکہ اور برطانیہ فتح ہو جائے گا اور سب مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا، آج کے دور کے مطابق گویا کہ یہ باتیں کہنا تھی۔ اب مسلمانوں کا تو ظاہری بات ہے ایمان بڑھا اس سے، اور انہوں نے سبحان اللہ کہا، جیسے آپ حضرات نے سن کر سبحان اللہ کہا، یقین والوں کا تو یہی رویہ ہوتا ہے۔ لیکن یہود بے بہبود، اسی طرح جو منافقین تھے، انہیں تالیاں پیٹنے کا ایک اور موقع مل گیا اور کہنے لگے دیکھیں جی صورتحال دیکھیں ان کی، اور خوف کا عالم دیکھیں، افرادی قوت دیکھیں، اسلحے کا عالم دیکھیں، اور ان کی باتیں سنیں۔ باتیں کہاں کی ہو رہی ہیں کہ جی روم و فارس فتح ہو جائے گا اور یمن فتح ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، آپ سلطنت کے مالک ہیں، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتے ہیں سلطنت عطا فرماتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں سلطنت چھین لیتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ اسی طرح آگے بھی اس کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس کے ضمن میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کا یا ان مشرکین کی تالیوں کا جواب بھی دے دیا کہ اصل بادشاہت تو اللہ کے پاس ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ جب جس سے چاہے لے لے، جب جس کو چاہے دے دے۔ تو اس میں اتنے حیران پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ، آپ جب جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو آپ چاہتے ہیں ذلت عطا کرتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، آپ کے ہاتھ میں ہے ساری خیریں، ساری بھلائیاں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ دنیا میں تو شر بھی ہیں، اور شر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں۔ آیت مبارکہ میں تو ہے ساری خیریں آپ کے قبضے میں ہیں، بظاہر ہونا تو یہ چاہیے تھا بیدک الخیر والشر، سارا شر اور خیر آپ ہی کے قبضے میں ہے۔ لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ بظاہر جو چیزیں ہمیں شر نظر آتی ہیں وہ بھی حقیقت میں ہمارے لیے خیر ہی ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر ہم ان خیروں کو اس کے پس منظر سے الگ کر کے جب دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں شر لگتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بال ہیں انسان کے، اگر بالوں کو جسم سے الگ کر کے دیکھا جائے تو وہ کوئی ایسی خوبصورتی والی چیز تو نہیں ہے، یا ناخن ہے، ناخن کو الگ کر کے دیکھا جائے تو یہ کوئی خوبصورتی والی چیز نہیں ہے، لیکن اگر اس کو جسم پر لگا کر دیکھا جائے تو یہ اتنا بڑا حسن ہے کہ جن کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں پھر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا بیتتی ہے اور وہ کتنا خرچہ کر کے بالوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اسی طرح ناخن ہے، ناخن کی کیا حیثیت ہے؟ جب وہ جسم پر ہو تو پتہ چلتے ہیں، اگر جسم پر نہ رہے تو پھر تو ظاہری بات ہے۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ جب یہ جو مختلف حالات آتے ہیں یہ ہمارے لیے خیر ہی ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ ہوتے ہیں، ہمارے اندر غرور گھمنڈ پیدا نہ ہو اس کا ذریعہ ہوتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اس کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور کیا کیا خیریں ان کے اندر دنیاوی اور اخروی اعتبار سے چھپی ہوتی ہیں، لہذا وہ ہوتی خیر ہی ہیں۔ اس نے فرمایا بیدک الخیر، ساری خیریں آپ ہی کے قبضے میں ہیں، حقیقت میں وہ سب خیر والے معاملات ہوتے ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، جیسے دیکھیں نا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی جو دعائیں مانگتا ہے اس کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل آخری یہ ہوگی کہ جتنی دعائیں اس نے مانگی ہیں اور قبول نہیں ہوئی، قیامت کے دن اللہ اس کا اجر و ثواب دے گا، اور جب قیامت کے دن بندہ ان دعاؤں کے بدلے میں اجر و ثواب دیکھے گا تو وہ یہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج اس کا اجر و ثواب مجھے مل جاتا۔ تو دیکھیں نا، وہ دعا کا قبول نہ ہونا بھی اس کے لیے خیر ہے، وہ بھی شر نہیں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، یہاں اس سابقہ آیت کے اندر تو بتا دیا نا کہ عالم عناصر، اس دنیا اور دنیا کی سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے۔ کیسے؟ سلطنت پر اس کا قبضہ ہے تو ہر چیز پر قبضہ ہو گیا۔ آگے عالم افلاک کی طرف اب اشارہ ہو رہا ہے، تولج اللیل فی النہار، آپ رات کو داخل کرتے ہیں دن میں۔ رات داخل دن میں کب ہوتی ہے؟
یعنی اگر سردیوں کی راتیں آپ دیکھیں تو لمبی ہوتی ہیں اور گرمیوں کی راتیں دیکھیں تو وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں اور دن لمبا ہو جاتا ہے، تو پھر گرمیوں کے اندر گویا کہ سردیوں کی رات کا کچھ حصہ وہ دن کے اندر آ گیا، دن میں شامل ہو گیا۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور گرمیوں کے اعتبار سے دیکھیں کہ آپ داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، تو گرمیوں کے اعتبار سے دن بڑا ہوتا ہے لیکن سردیوں میں دن مختصر ہو گیا، تو گویا کہ دن کا کچھ حصہ رات کے اندر داخل ہو گیا۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ سورج کی حرکت سے ہوتا ہے، تو سورج پھر کس کے قبضے میں ہوا؟ وہ اللہ کے قبضے میں ہوا۔ یہ ہے عالم افلاک پر بھی اسی کا قبضہ، اور پھر عالم ارواح پر بھی اسی کا قبضہ، روحوں پر اس کا قبضہ۔ وہ کیسے؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، میت بے جان سے آپ جاندار کو نکالتے ہیں، بے جان سے جاندار نکلتا ہے، انڈا ہے اس سے جاندار وہ ایک چوزا نکل آتا ہے، اور بیج ہے اس سے جاندار ایک درخت نکل آتا ہے۔ اور وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور میت کو مردہ کو نکالتے ہیں آپ زندہ سے، تو مرغی زندہ ہے اس سے بے جان انڈا آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس سے روحانی چیزیں مراد ہوں تو ایک عالم کے گھر جاہل اور جاہل کے گھر عالم، ایک نبی کے گھر میں نافرمان اور ایک نافرمان کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی پیدا ہوئے، یہ بھی اس کی ایک شکل ہے۔ فرمانبرداروں کے گھر نافرمانوں کا پیدا ہونا تو وہ زندوں کے گھر میں مردوں کا پیدا ہونے کے مترادف ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، آپ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتے ہیں، تو رزق پر بھی اسی کا قبضہ۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بادشاہت۔ بقیہ پہلے بھی ایک فضیلت ذکر کی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ ایک بار اور آیت الکرسی ایک بار، اور اس کے بعد یہ آیات شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، یعنی آل عمران کی آیت نمبر 18، ٹھیک ہے جی، ایک آیت ہوگی، اور اسی طرح جو آیات آج ہم نے تلاوت کی 26 اور 27، یہ آیات جو شخص فرض نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور 70 مرتبہ نظر رحمت سے اس کو دیکھیں گے ایک دن میں، اور 70 حاجتیں اس کی پوری فرمائیں گے، اور اس کے ہر دشمن اور حاسد سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اس کو اس دشمن اور حاسد پر غلبہ عطا فرمائیں گے، اور کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ یہ ان آیات کی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اپنی قدرتوں کا یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ دیکھیں جو اتنے بڑے اور قدرت والے اللہ کو ماننے والے ہوں وہ دنیا میں مار کھائیں، پھر خود سمجھ جائے نا کہ بیٹا بڑے مالدار باپ کا بیٹا ہے اور بڑی چہل پہل ہے ان کے ہاں مال و دولت کی، لیکن کیا ہے کہ بیٹا نافرمان ہونے کی وجہ سے گلیوں میں سڑکوں پہ دھکے کھا رہا ہے۔ جب وہ نافرمانی پر آیا، بدتمیزی پر آیا، تو ابے نے بھی کہا چل دفع ہو جا میرے گھر سے، تیرا میرے سے کوئی تعلق نہیں، میں تجھے آگ کرتا ہوں۔ اور مقصد یہی تھا کہ یہ ذرا ذلیل ہو نا، ذرا سڑکوں پر پھرے دھکے کھائے، اس کو پتہ چلے کہ کمایا کیسے جاتا ہے، تو یہ نعمتوں میں رہ کر نا نافرمان ہو گیا۔ تو بالکل کوئی ایسی سچویشن تو نہیں ہوئی ہم سب کی، مسلمانوں کی، عالم اسلام کی، کہ وہ اتنے بڑے اللہ کو ماننے والے، ساری قدرتوں کے مالک وہی ہیں، وہی حقیقی رب ہے، اس کو ہم پوج رہے ہیں اور پھر رسوا ہو رہے ہیں۔ تو کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی بہت عبادت تو ہم کر رہے ہیں یا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی مکمل طور پر تابعداری ہم نہیں کر رہے، نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں، وہ شیطان کے پجاری کہنے یا پھر اس کے فرمانبردار کہنے وہ بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جیسے باپ بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے نا، ایسے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دیا ذرا دھکے کھاؤ تمہیں پتہ چلے۔ اس لیے بار بار مشائخ کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ توبہ کرو، انفرادی بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کو مناؤ۔ جب تک وہ روٹھا رہے گا یہی کیفیت رہے گی،
چاہے جو مرضی ہم ٹل لگا لیں، جتنی مرضی معاشی ترقی کر لیں، جب تک وہ روٹھا ہوا ہے اس وقت تک کام نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ